آئی تھنک ہربل میڈیسن جو ہے نا اس سے میرا بچپن کا کافی زیادہ جو ہے وہ ایک سنگین رشتہ ہے اپنے دادا کی وجہ سے, کیونکہ دادا دو چیزوں میں کافی زیادہ نا چیمپئن رہے ہیں, ایک تو ہومیوپیتھک, دوسرا حکمت. ہاں, تو ایک چیز ہوتی ہے خمیرہ گاؤں زبان, بالکل. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا وہ گھر میں آلموسٹ ہر وقت اویلیبل ہوتی تھی کہ بھائی یہ جو ہے یہ میدے کے لیے, یہ اس کے لیے, یہ اس کے لیے. تو میرا ایک طرح سے مجھے اتنی نالج نہیں ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ گھر میں ایک چیز ہے تو آپ کو کانسٹنٹلی نا آپ کے سامنے وہ چیز ہوتی ہے, تو آپ کا جو ہے نا انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں, اور آپ اس سے اویئر ہوتے ہو, اور آپ نا اس پہ بلیو بھی کرتے ہو بیکاز آپ پر فرق پڑا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ کچھ سالوں پہلے ڈینگی ہوا تھا, اور دادا نے ہی میرا علاج کیا تھا ہومیوپیتھک کے تھرو. اور مجھے اسکن کا کچھ بھی مسئلہ ہوا ہے یا پھر ویکنیس کا کوئی مسئلہ ہوا, بخار کا کوئی پرابلم ہوئی, اور دادا کو دکھا کہ یار اس کا یہ لانگ ٹرم ایشو ہے, تو انہوں نے حکمت والی کوئی دوائی بنا دی, تو اس سے واقعی فرق پڑتا تھا. اینڈ مائی کویشچن از کہ لوگ جو ہیں وہ کیا وجہ ہے کہ حکمت کے اوپر اتنا زیادہ انحصار نہیں کرتے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ وہ ٹائم زیادہ لیتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سر جس طرح بھی میں نے جواب دیا تھوڑی دیر پہلے ایک چیز کوٹ کی کہ بات یہ ہے کہ کویکس بیچ میں جو آئے نا, جو یہ 2-3 ڈیکیڈ میں, اس کے بعد حکمت پہ سے لوگوں کا بھروسہ ختم ہو گیا کافی حد تک. ٹھیک ہے, آپ آج بھی اگر بات کریں تو کراچی کی میں بات کروں تو کراچی میں اگر آخری کوئی بہتر حکیم آپ کہیں گے جو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ مستند ہے, تو 90% لوگ آپ کو صرف حکیم سعید کا نام ہی لیتے ہوئے محسوس ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاپولر بھی ہیں اور لوگوں کا اعتماد تھا. پھر ایک میرے والد صاحب ہیں جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے, لوگ بھروسہ کر کے آتے ہیں, بہت دور دور سے آتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ مستند ہے صرف اس لیے. شفا دینا نہ دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں, شفا کا وعدہ نہ ڈاکٹر کر سکتا ہے نہ حکیم کر سکتا ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں. میرا کام ایز اے طبیب بہتر سے بہتر ڈائگنوسس کر کے بہتر سے بہتر دوا تشخیص کرنا یا دینا ہے. اس کے بعد شفا اس رب نے دینی ہے, وہ 2 روپے کی دوائی سے بھی آ سکتی ہے, وہ 10 کروڑ کی دوائی سے بھی نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک. تو بات ساری ہے کہ ہمیں اعتقاد بھی کرنا پڑے گا, ہاں یہ ضرور صبر کرنا پڑے گا. یہ بات ضرور ہے کہ حکمت اور ہومیوپیتھی دوائی میں تھوڑا سا صبر کا چیزیں تھوڑی سی بہتر رکھنی چاہیے, کیونکہ فوراً جو دوائی اثر کرتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ریئیکشنز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. فوراً کے چکر میں ہی حکمہ بہت سارے کورٹیزون اور اسٹیرائڈ کا استعمال کرنے لگے, جو کہ آلدو آپ کے لیے بھی نقصان دہ بنا, بلکہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کی وجہ سے آپ کی فیلڈ بہت بدنام ہوئی. آج آپ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے بات کریں گے تو وہ حکیم کو وہ اس طرح عزت کی نگاہ سے معذرت کے ساتھ نہیں دیکھتا. وجہ صرف یہ جو بیچ کا گیپ ہے یا جو کویکس ہیں وہ ہیں, نہ کہ وہ لوگ جو حقیقتاً اس پر اچھا کام کر رہے ہیں. اور ایسے بہت بے شمار لوگ ہیں جو کہ ایسی کوئی حرکت, کوئی ایسی اللیگل چیز کہوں گا ایز اے ہربلسٹ اللیگل ہی ہوا نا کہ آپ میڈیکل کی میڈیسنز مکس کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی دوا ایسی دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے ان لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ بدنامی ہوئی. بٹ میں پھر وہی کہوں گا بہت سارے حکمہ ایسے نہیں ہیں, اور ہر حکیم ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا. میرے پاس ایسے پیشنٹس آئے ہیں جو کہ کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں ان کو آنا بھی ہوتا ہے ہربل کی طرف, بٹ وہ کہیں نہ کہیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا کورٹیزون والا اور تمام چیزوں والا, اس کی وجہ سے ڈر بھی ہے. تو میرے پاس ایسے, میں گنتی کی بات کروں تو 5 یا 6 لوگوں کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں جو دوائی لے کے گئے اور اس کے بعد انہوں نے آغا خان لیبارٹری میں دوا دے دی کہ ہم چیک کرائیں گے پہلے. اتنا لوگوں نے کیا ہے, اور اس کے بعد الحمدللہ آج ان کے توسط سے 8 یا 10 سال ہو گئے, لوگ آتے ہیں, لوگ ریفر کرتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک بھروسہ ہو گیا ہے. آپ کو فائدہ لیٹ ہوگا, یقیناً ہو سکتا ہے, بٹ اگر آپ کی چیز میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے, آپ کی چیز میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو ہارمفل ہے, یا جو آپ بول رہے ہیں اس سے برعکس آپ کوئی چیز دے رہے ہیں, تو ہر بندہ آپ پہ بھروسہ بھی کرے گا اور اعتماد بھی کرے گا.